عباسی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مختصراً کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے وہ پہلو بیان کریں کہ جو آج کی خاتون اگر سنیں تو وہ یہ کہے کہ نہیں ہاں ابھی سے میں ان پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ جی، اس کے لیے مریم اور سبوخ بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک گھر کے باہر کی زندگی اور ایک گھر والی زندگی، جو گھر میں زندگی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر آتے تو ابو بکر صدیق نے دیکھا یا صحابہ کرام جمعین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کیسے گھر سے باہر آئے، غزوات میں گئے، تیمارداری کے لیے گئے، نماز پڑھی، یا ان کا یہ معاملہ کیسا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی واپس گھر میں آئے تو اللہ کے پیغمبر گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے یہ عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی آ کے بیٹھتے کیسے تھے یہ امی عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ پانی کیسے پیتے، کھانا کیسے کھاتے، اللہ کے نبی جو ہے وہ گھر کے اندر ان کے معاملات کیسے تھے، سونا کیسا تھا، جاگنا کیسا تھا۔ دیکھیں آج لوگوں کے جو اخلاق ہیں وہ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی، بڑی جو ہے وہ نفاست اور محبت اور مسکراہٹ سے ملتے ہیں۔ مگر پتہ چلتا ہے کہ وہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو اس کا غصہ وہ گھر میں جا کے ہائپر ہو جاتا ہے، وہ کبھی بچوں کے ساتھ غصہ، کبھی بیوی کے ساتھ غصہ، بھائیوں کے ساتھ غصہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے گھر میں اخلاق اچھے ہیں، گھر والوں سے اچھے ہیں، گھر والوں سے اچھے ہیں۔ ایک بات دوسری گزارش یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے اگر اس کو جو ہے وہ تعلیم کی اور تدریس کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی بول اٹھا کہ عائشہ صدیقہ نے اتنی جو ہے وہ درس اور تدریس اور مسائل بیان کیے کہ میں ابو ہریرہ تو یہ کہوں گا کہ ہمیں آدھا دین محمد عربی سے ملا ہے اور آدھا دین عائشہ صدیقہ سے ملا ہے۔ میں والدین سے گزارش کروں گا اگر آپ کی بیٹیوں کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ان کو دین کا علم سکھائیں، انہیں آگے لے کر آئیں۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے سبوخ بھائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں صحابہ میں 2000 تعداد ہے ان کی، اللہ اکبر، 2000 شاگرد ہیں سیدہ عائشہ کے شاگرد۔ اس معلمہ کائنات کا جو ہے وہ علم کا عالم اور فیض کا عالم دیکھیں، ٹھیک ہے جی، کہ 2000 صحابہ شاگرد ہیں اور اس کے بعد 2210 حدیثیں جو ہے وہ حدیثوں کی یہ راوی ہیں، ان سے روایت ہیں اللہ۔ اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو گھریلو زندگی ہے اگر اس کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج پڑھیں گی تو انہیں بہت زیادہ سبق ملے گا۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی خود پیستی ہیں، گھر کے اندر جھاڑو خود لگاتی ہیں، کھانا خود بناتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کی اور علمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ساری جاری ہیں۔ وہی میں کرنے جا رہا ہوں بات، دیکھیں جہاں پر وہ گھر کے اندر گھر امور خانہ داری سنبھالے ہوئے ہیں وہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے، درس و تدریس کا معاملہ بھی ہے وہاں پر۔ اچھا طاہر صاحب، انتہائی معذرت کیونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے اور ہم اپنے دونوں مہمانوں سے انتہائی معذرت خواہ ہیں کہ ہم آج کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پر پراپر وقت نہیں دے پائے، اور آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور خصوصاً جو طاہر صاحب آخر میں گفتگو کر رہے تھے دنیا میں 52% 52% آبادی جو ہے ہر ملک کا تناسب یہی ہے تقریباً کہ وہ خواتین کی ہے اور 48% مرد ہوتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مسلم معاشروں میں ایک علمی روایت کی بانی ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں آپ بحیثیت مفتیہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، باقاعدہ اپنی علمی رائے پیش کیا کرتی تھی، اور جیسا کہ طاہر صاحب نے بتایا کہ 2000 سے زائد صحابی اللہ کے رسول کے صحابی سیدہ عائشہ صدیقہ کے شاگرد تھے۔ تو سیدہ ان کی جو حیات طیبہ ہے اس کا یہ پہلو کہ وہ معلمہ کائنات بھی تھی کہ لوگوں کو پڑھاتی تھیں، سکھاتی تھیں، اور ان کی جو روایت ہیں آج تک ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اب یہاں تشریف لائے، طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات سے ہم درخواست کریں گے دوبارہ بھی کبھی آپ کو موقع ملا تو آپ ضرور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے پاس شہباز عالم فاروقی صاحب موجود ہیں، وہ نعت رسول پیش کریں گے اور سیدہ کی شان میں ایک منقبت